بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کی رحمت سے جتنے بھی متقی اور پرہیزگار اور تقوی والے یہ سارے کے سارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار اقدس سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ جن جن لوگوں نے فیض حاصل کیا ان لوگوں میں بڑے اعلیٰ تقوی والے، بڑے پرہیزگار، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے بیٹھ کے فیض حاصل کرنے والے، ان میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے وہ فیض حاصل کیا جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور آپ کے علم کا یہ عالم ہے، حضرت مولا علی شیر خدا کے علم کا یہ عالم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ سارا قرآن کا جو علم ہے وہ سورہ یاسین میں ہے، اور سورہ یاسین کا جو اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ وہ سورۃ فاتحہ میں آ گیا، اور سورۃ فاتحہ کا جو سلسلہ ہے وہ بسم اللہ شریف میں آ گیا، یعنی اس کے فیض و برکات اکٹھے ہوتے ہوتے کہاں تک آپ نے فرمایا، اور بسم اللہ کا جتنا بھی علم، جتنے اس کے فیض و برکات، جو عنایات ہیں، جو قرآن پاک کے چھپے ہوئے راز ہیں، جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے علوم رکھے، وہ بسم اللہ اور بسم اللہ کی بے میں ہیں۔ تو فرمایا جو بے کا نقطہ ہوئے وہ میں علی ہوں۔ تو یہ مولا علی شیر خدا نے صرف ایک چھوٹی سی بات بتائی کہ اللہ کریم نے مجھے اس طرح علم عطا فرما، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں علی وہ ہوں اس وقت تک میں سجدہ کرتا ہی نہیں ہوں جب تک وہ بے نیاز میرے سامنے نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کے یہ کفیت ہے اللہ کے حضور جھکنے کی۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تیری امت کی معراج یہ ہے کہ جب یہ نماز میں ہوں گے تو ان کی معراج ہوگی، یا یہ مجھے دیکھیں گے یا میں ان کو دیکھوں گا۔ تو اب مولا علی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک نماز نہیں پڑھتا جب تک میں اپنے خالق کو دیکھ نہیں لیتا۔ اور صحابہ کرام رضوان علیہم فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ عالم ہے کہ آپ کے پاؤں پنڈلی مبارک میں ایک بار تیر لگ گیا تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ تکلیف بڑی تھی اس کو نکالنے میں۔ نماز کا وقت ہوا تو مولا علی نماز میں کھڑے ہو گئے، اور جب نماز پڑھنے لگے تو ہم نے تیر نکالا اور نکال کے جناب پٹی بھی باندھ دی۔ تو جب فارغ ہو کے جب ہم نے سارے معاملات سے فارغ ہو گئے تو مولا علی شیر خدا نے دیکھا تو تیر نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا بنا؟ کہا حضور ہم نے تیر نکال دیا۔ کہنے لگے واللہ اس ذات کی قسم ہے میں تو اس کے جلوے میں گم تھا، میں تو اس کی یادوں میں گم تھا، میں اس کی محبت میں گم تھا، تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کس وقت یہ تیر آپ نے نکال لیا۔ یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی علم اور اللہ تعالیٰ سے لگن اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا عالم ہے۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں فیض و برکات تو سب نے حاصل کیا، لیکن آج میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی چونکہ آپ کی ولادت باسعادت بھی انہی ایام میں ہے، تو آپ غور کریں کہ مولا علی شیر خدا، یہ میں بالکل سمپل بات پر آپ کی جو علوم معرفت کا مقام ہے نا، جو کمالات ہیں وہ تو بیان کرنے شروع کر دیں تو اخیر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت توقیر عطا فرمائی ہے۔ اور ایک بات میں کرتا چلا جاؤں کہ مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں ایک مسئلہ آیا، اور مسئلہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ مسئلہ کیا تھا کہ دو میاں بیوی آ گئے اور آ کے کہنے لگے کہ ہم نے شادی کی ہے لیکن جس دن سے نکاح ہوا ہے نہ یہ میرا قربت حاصل کر سکی نہ میں اس کا قربت حاصل کر سکا۔ مولا علی شیر خدا نے جب سنا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت بڑے ایک عذاب سے بچایا ہے، بہت بڑے گناہ سے بچا لیا۔ وہ دونوں پریشان ہو گئے۔ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو شخص ہے یہ تیرا خاوند جو بنایا یہ تیرا بیٹا ہے۔ وہ عورت بھی پریشان ہوگی کہ بیٹا کیسے ہو گیا؟ آپ فرمانے لگے کہ تیرا بچپن میں تو نے ایک گناہ غلطی کی تھی
جس سے یہ بچہ جنا اور تو نے اس کو پھینک دیا. جب پھینک کے جانے لگی تو اس پہ کتا آ گیا جو اس کو کھانے کے لیے گوشت کا لوتھڑا تھا. تو نے جب اس کتے کو محبت میں آ کے اپنے بیٹے کی اس محبت میں آ کے جب اس کو کوئی ڈھیلا وغیرہ پتھر مارا نا تو وہ اس بچے کے سر میں لگا. تو نے اس وقت اس کے سر پہ پٹی باندھی اور تو چلی گئی. پھر اس کو ایک قبیلے والے اٹھا کے لے گئے. یہ بچہ جوان ہوا, پھر انہوں نے اس کو تاجر بنایا. یہ تجارت کرتا ہوا یہاں پہنچ گیا اور اس سے تیری الیک سلیک اور تو اس سے شادی کر بیٹھی, یہ تیرا بیٹا ہے. اب یہ سارا علم, یہ تو وہ علم ہے جو عام مخلوق کو سمجھ ہی نہیں ہے. لیکن جو نبی پاک نے فرمایا نا علی علم کے شہر کا دروازہ ہے, تو علی پاک کو پتہ چل گیا کہ یہ تو معاملہ یہ. اس عورت نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے سر سے دستار اتارو. جب دستار اتاری تو دیکھا تو اس کے سر کے اوپر پٹی بندھی, وہ جہاں پٹی باندھی تھی وہ بالکل نشان تھا زخم کا. تو عورت بھی شرمندہ ہوگی, اس بچے کو بھی پتہ چلا کہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو یہ ہے علم وہ جو مصطفیٰ کریم نے اپنے غلاموں کو عطا فرمایا. اور داماد مصطفیٰ کو جو علم ملا, جو محمد کریم کی نگاہوں کا تارا بنا, جس کو علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا با کمال اور عروج پا گیا.